السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بڑی بہن ہے، کل ان کی توہین ہوئی اور ان کی گستاخی ہوئی اور کسی نے ان کے اوپر انڈا پھینکا جو ان کے چہرے اور کندھے کی طرف لگا، اور اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، چیخ و پکار بھی کی کہ علیمہ خان کی گستاخی ہو گئی، توہین ہو گئی۔ تو یہی بات ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں صدر عارف علوی صاحب کے دور سے، جب عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر تھے، اس وقت سے علماء صلحاء یہی بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امہات المؤمنین کی عزت اور عظمت کا قانون بنا دیا جائے۔ پاکستان میں امہات المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت عظمت کا قانون بنا دیا جائے، تاکہ امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت محفوظ رہے، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کے عزت و عظمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو جہاں پر امہات المؤمنین کی عزت نہ ہو، جہاں پر امہات المؤمنین کی توہین اور گستاخی ہو، تو وہاں پر پھر علیمہ خان کی عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کام تو پھر وہاں ہونے ہیں۔ اگر صدر عارف علوی صاحب علماء کی بات کو مان لیتے اور قومی اسمبلی میں جو ناموس صحابہ بل پیش ہوا وہاں سے منظور ہو گیا، پھر عارف علوی صاحب کے پاس گیا، عارف علوی صاحب نے اس پر دستخط کرنے تھے اور علماء نے ان کی منتیں بھی کی کہ آپ دستخط کر دیں تاکہ عملی طور پر یہ بل منظور ہو جائے اور نافذ ہو جائے۔ عارف علوی صاحب نے اس پر یہ دستخط نہیں کیے، اس سے ریجیکٹ کیا۔ تو جب امہات المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عزت و عظمت محفوظ نہ رہے، تو پھر علیمہ خان ہو یا کوئی بھی خاتون ہو تو پھر اس کی عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ آج اگر عارف علوی صاحب ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دیتے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کے لیے، تحفظ کے لیے جو قانون علماء نے پیش کیا اس پر عارف علوی صاحب دستخط کر دیتے، تو جہاں پر امہات المؤمنین کی عزت محفوظ رہتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت محفوظ رہتی، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ رہتی، علیمہ خان کے ساتھ بھی یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ نوبت نہ آتی، ان کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ جہاں ہمیں امہات المؤمنین کی عزت و عظمت اس کا پاس نہیں رکھا اور امہات المؤمنین کی توہین ہوتی رہی، گستاخی ہوتی رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین اور گستاخیاں ہوتی رہیں، اس پر ہم نے چیخ و پکار نہیں کی، اس پر احتجاج نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی، اس بل کو منظور ہونے سے رکاوٹ بنے، تو پھر جب علیمہ خان پر انڈا پڑا ہے تو اس پر احتجاج کرنا پھر بے معنی ہے، بے مقصد ہے، تو اس پر بھی ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ جب نبی کی زوجہ محترمہ، نبی کی امہات المؤمنین کی عزت محفوظ نہیں اور اس پر ہم خاموش رہتے ہیں، تو پھر علیمہ خان کی جب عزت محفوظ نہیں رہی، کسی نے انڈا مارا ہے، تو بھی اس پر بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ آج اگر ناموس صحابہ بل اس پر دستخط ہو جاتے اور منظور ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے علیمہ خان کی عزت بھی محفوظ رہتی، ہماری ماں بہنوں کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ تو ابھی بھی وہ ناموس صحابہ بل ایوان صدر میں آج بھی موجود ہے، تو اس پر دستخط کر دیے جائے، اس کو عملی طور پر نافذ کر دیا جائے، تاکہ امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور عظمت وہ محفوظ رہے، اور جو گستاخ ہو، جو توہین کرے، وہ قانون کے کٹہرے میں آئے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پھر ماں بہنوں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المؤمنین کی عزت و عظمت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناموس صحابہ بل کو پاکستان میں عملی طور پر نافذ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔